السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق الانسان ضعیفا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، تیزی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ صبح اور شام، ہفتہ اور دن، مہینے اور سال اس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند روز قبل، ابھی چند مہینے قبل یہ کام کیا تھا اور پھر تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا۔ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو پیدا کیا، وہی اللہ تعالی ہماری کیفیت سے، ہمارے اعمال سے، ہماری خوبی اور خرابی سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جسم عطا کیا، جسم کے اندر ہاتھ اور پیر کی طاقت عطا کیا، دیکھنے اور سننے کی طاقت عطا کیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان چیزوں میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہماری کوشش یا ہمارے کمال کی وجہ سے ہماری زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی ہو، ہمارے ناک میں سونگھنے کی طاقت آ گئی ہو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی کچھ خامیاں قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ انسان کے اندر جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار اچھائیاں ہیں، بے شمار اچھی چیزیں ہیں، وہیں انسانوں کے اندر کچھ خامیاں ہیں جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا۔ ان خامیوں میں سے کچھ خامیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انسان کو جب اپنی خامی پر نظر پڑ جاتی ہے، اپنی خامی اور خرابی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انسان ان خامیوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، ان خامیوں کی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے، ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا جو انسان کی سب سے بڑی خامی ہے، سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی خرابی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو طاقت دیا ہے
اور جو جسم جثہ عطا کیا ہے اس میں اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کتنی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کو دور کرنے کے لیے، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور طرح طرح کے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں سر کا درد ختم ہو جائے ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ سر میں تیل لگاتے ہیں، دوا کا استعمال کرتے ہیں، سکون اور آرام کی جگہ تلاش کرتے ہیں، ٹھنڈا اور سکون کی جگہ پر بیٹھنا آرام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے انسان کے دوسرے اعضاء بھی بعین ہی اگر تکلیف ہو جائے، اس میں کوئی درد ہو جائے کسی وجہ سے بھی، تو انسان کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس ایک درد کی وجہ سے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی کام پہ جانے کا دل نہیں چاہتا، کام کرنے کا من نہیں کرتا۔ کیوں؟ درد ہے۔ درد سر میں ہو تو بھی، درد ہاتھ اور پیر میں ہو تو بھی، درد پیٹ اور پیٹھ میں ہے تو بھی انسان کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آرام کریں اور آرام کی صورت میں ہماری جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے۔ یہ عام بات ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آرام میں رہیں، ہم سکون میں رہیں، ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، بیماری اور تکلیف اور درد سے بچے رہیں، ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً بیماریاں لاحق ہوتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، کبھی بخار کی شکل میں، کبھی سر درد کی شکل میں، کبھی پیٹ درد کی شکل میں، کبھی جسم کی درد کی شکل میں انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ پھر وہی اللہ شفا بھی دیتا ہے، وہی اللہ اس کو ٹھیک بھی کرتا ہے، اس کے مرض کو دور کرتا ہے۔ بہرکیف کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ خامیاں انسانوں کی بیان کی ہے۔ ان خامیوں کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، اس کو ہم جانیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب انسان کو اپنی خامی پہ نظر ہوتی ہے تو انسان ان خامیوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن نے جو سب سے پہلی خامی بیان کی ہے وہ یہ کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، طاقت جسمانی اعتبار سے ہو تو بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، مالی اعتبار سے طاقت ہو تو اپنے آپ کو سب سے بڑا ترم خواہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے مضبوط اور سب سے قوی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ضعیف پیدا کیا۔ انسان پیدائشی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن آج اللہ کی دی ہوئے طاقت، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی ثروت پر ہم اتراتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم جو ہے تکبر اور فخر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اے میرے نوجوانوں، اے میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے ایک اچھا انسان جو طاقتور ہوتا، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ فٹ فاٹ دکھتا ہے، لیکن اچانک اس پہ کچھ بیماری لاحق ہو جاتی ہے،
کچھ ایسا اٹیک آتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، جیسے فالج کا اثر۔ ایک انسان طاقتور ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں، رہنے سہنے میں کوئی کمی نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے تو وہ انسان مجبور ہو جاتا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ جو بولنے کی طاقت ہے، جو ہماری زبان میں اللہ نے طاقت رکھی، وہ طاقت بھی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں گئے ہم؟ کہاں گئی ہماری طاقت؟ کہاں گئی ہماری قوت؟ کہاں گئی ہماری دولت؟ اللہ نے ایک ادنا بیماری کو لاحق کر دیتا ہے، انسان ہاتھ سے مجبور ہو جاتا ہے، انسان پیر سے مجبور ہو جاتا ہے، انسان ذہن سے مجبور ہو جاتا ہے، انسان چلنے پھرنے یہاں تک کہ ضرورت پوری کرنے سے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان دیکھنے میں بظاہر ایک جوان ہوتا ہے، اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے، اور وہ بھی ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری تیز رفتاری کی وجہ سے ہم اچانک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حادثے کے شکار کے نتیجے میں بعضوں کی تو وہیں پر موت واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اس بری طریقے سے زخمی ہو جاتا ہے، اتنی بری طریقے سے زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ بیڈ پر پڑا رہتا ہے، بیڈ پر ہاسپٹلوں کے اندر مہینوں اور 6 مہینے پڑا رہتا ہے۔ مہینہ اور 6 مہینہ گزارنے کے بعد اور بہترین سے بہترین علاج کے باوجود بھی وہ انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا پیدائشی طور پر تھا۔ اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، اس لیے کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پیر کی شکل میں دیا ہے، آنکھ اور زبان کی شکل میں دیا ہے، اور ذہن و دماغ کی شکل میں دیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کے پاس کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے ہارون رشید اسی وقت پینے کے لیے ایک گلاس پانی منگوایا، تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ 1 منٹ رک جائیے، اس کے بعد آپ پانی پیجئے۔ ہارون رشید رک گیا۔ امام ابن سماک نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر پانی ختم ہو جائے، بالکل پانی نہ ہو، صرف یہی 1 گلاس پانی ہو، تو آپ اس کو خریدنے کے لیے کتنی قیمت ادا کریں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس 1 گلاس پانی کے لیے میں ختم کر دوں گا، یعنی 1 گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی آدھی قیمت میں دے دوں گا۔ اس کے بعد امام ابن سماک نے کہا اب پانی پی لیجئے۔ ہارون رشید پورا پانی پی گیا۔ پانی پینے کے بعد پھر امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہارون رشید یہ بتاؤ کہ اب اس پانی کو جس کو تم نے پیا ہے، اس کو خارج کرنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے، یعنی پیشاب کی شکل میں باہر نکالنے کے لیے، اگر تمہارا یہ پیشاب رک جائے، پیشاب بند ہو جائے، پیشاب نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ اس 1 گلاس پانی کو باہر نکالنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت جو باقی بچی ہے وہ بھی دے دوں گا۔ تو کہا کہ تمہارے پاس بچا کیا؟ 1 گلاس پانی کا بدلہ تمہاری پوری سلطنت۔ اس لیے اے بادشاہ، بڑے لوگوں کو نصیحت کچھ اس انداز سے کیا کرتے تھے،
اللہ نے، اے ہارون رشید، اللہ نے تم کو بڑا بنایا ہے، سلطنت عطا کیا ہے، بادشاہت عطا کی ہے، ایک اونچے مقام عطا کیا ہے، ایک اونچے مقام پہ بیٹھایا ہے۔ اے بادشاہ، اے ہارون رشید، تم اسی طریقے سے ایک اونچا کام کرنا، بڑا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے احکام کو اچھی طریقے سے کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھو کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری پوری سلطنت ایک گلاس پانی میں ختم ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے کہا، ہمارے پاس جو دولت ہے، جو کوٹھیاں ہیں، جو مکان ہے، یہ سب کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، اللہ کو راضی کرنے والے اچھے اچھے اعمال، بڑے بڑے اعمال کیا کرو، اچھی اچھی نیکیاں کیا کرو۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا تو سب کچھ تمہارا کام بن جائے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہو گیا تو ہماری زندگی بھی خراب ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری خامی جو قرآن نے بیان کیا انسان کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ ایک لمبی آیت ہے، مختصر یہ کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس پر سے وہ تنگی، وہ پریشانی یا تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بڑی دوسری خامی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم اچھی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں اچھی زندگی عطا کی ہے، ہر طرح کی سہولتیں دیا ہے، کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی، رہنے سہنے کی، تو ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں، جس نے ہمیں عطا کیا سب کچھ، پورا جسم، ہمارا پورا وجود، ہمیں بیوی اور بچے، اور ہمارے رہنے سہنے کے لیے کوٹھی اور مکان، چلنے کے لیے اچھی سواریاں، یہ ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ جب ہمیں اچھی حالت میں ہوتے ہیں، خوشحالی کی حالت میں ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب اسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو، حادثات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں انسان کو جب تکلیف پہنچی ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دائنی کروٹ لے رہے ہیں تو اللہ، بائیں کروٹ لے رہے تو اللہ، اللہ تکلیف سے بچا لے، اللہ تکلیف سے چھٹکارا دے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں اگر اچھی زندگی عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں پر تھوڑا قریب میں جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ ہیں جو ڈھول تماشے بجا رہے ہیں، ڈھول تماشے کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی یہاں آج کچھ خوشی آئی ہے، خوشی کا دن ہے ان کے لیے، اس لیے ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول تماشے کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سننے کے بعد بڑا افسوس ہوا ان کو۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ گھر کے اندر، گھر کے باہر رو رہے ہیں، آنسو بارہ چلا رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہاں کیا ہوا، تو بتایا کہ ان کے گھر میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اس لیے لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گریہ آزاری کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں واقعے کو دیکھ کر کے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر ڈھول تماشے بجانا
اور غم اور تکلیف کے موقع پر ماتم کرنا اور اتنا رونا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں سے، ایسے محلے سے باہر نکل جانا بہتر ہے۔ چنانچہ اپنا وہ محلہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے منع کیا۔ کیا لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، خوشی منا لیتے ہیں، ڈھول تماشے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ڈھول تماشا کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ جس خوشی کے موقع پر، جس مقام پر ڈھول تماشے ہوں گے، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی بلکہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خوشی کے موقع پر شکر ادا کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کیا۔ اور پھر مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت رونا، گر گرانا، آہ بکا کرنا، چلانا، سر پیٹنا، ماتمیں کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو صبر کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوشیوں کے موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے اور تکلیف کے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری خامیہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میں قرآن کی روشنی میں ہر بات کو بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے انسان کی خامی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر انسان جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے، لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ذرا سی بات پر بگڑ جانا، آپے سے باہر ہو جانا، ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے الجھ جانا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرنا، یہ اچھی علامت نہیں، اچھی خوبی نہیں ہے، بلکہ خامیاں، خرابیاں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور اکثر انسان جھگڑالو ہے۔ آج ذرا سی بات پر بھائی سے لڑ جاتا ہے، ذرا سی بات پر بھائی بہن سے لڑتا ہے، ذرا سی بات پر رشتہ دار دوسرا سے لڑتا ہے، ذرا سی بات پر دوست سے لڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لڑنا اچھی علامت نہیں، جھگڑا کرنا اچھی علامت نہیں۔ جھگڑا کرنا قرآن نے اس کو خامی بیان کیا ہے، اللہ نے خامی بیان کیا ہے جھگڑالو کو، اس لیے جھگڑنا اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ سب سے اچھی علامت مسلمانوں کے، ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ عفو درگزر کرے، معاف کرے، برداشت کرے، صبر کرے، یہ ایک اچھی انسان کی علامت ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ جھگڑالو انسان اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جھگڑالو انسان اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس مبغوض انسان ہے۔ مبغوض کہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، جس پہ اللہ کا غضب ہو۔ جھگڑا کرنے والوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ عزت کریں، معاف کریں، معاف کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، درگزر کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے حدیث کی روشنی میں، حباب ابن اسود جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حباب ابن اسود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے، حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جا رہی تھی۔ حباب ابن اسود نے تیر مارا اونٹنی کو، اونٹنی گر پڑی، جس کی وجہ سے حضرت زینب بھی گر پڑی، اور حضرت زینب حمل سے تھی، گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔
تکلیف ہوئی، تکلیف کی بات تھی۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد حباب ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، اور جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ تکلیف ہوئی تھی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دشمن جب ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور کے سامنے آیا تو حضور نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھے اپنے اندر، معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمن حضور کے سامنے تھے، حضور نے سب کے لیے معافی کا عام اعلان کر دیا۔ وہ بھی تھا جس نے آپ کے چچا کو قتل کر کے اور اس جسم کے اعضاء کو چبایا تھا، وہ بھی تھے جس نے آپ کے رشتہ داروں کو مارا تھا، وہ بھی تھے جس نے آپ کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ سارے کے سارے دشمن سامنے تھے، آپ چاہتے تو ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیتے، لیکن آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ معافی سے کام لیں، درگزر کریں، برداشت کریں، یہ اچھی چیز ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جنت کے کنارے پر محل دلانے کا وعدہ، یعنی ضمانت لیتا اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، باوجود یہ کہ وہ بدلہ لینے پر قابل کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی ایسا انسان جو جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، اس کے لیے حضور نے جنت کے کنارے پر، جنت کے اندر کنارے پر ایک بہترین محل دلانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور نے ضمانت لی ہے ایسے انسان کی جو زندگی میں جھگڑا کبھی نہ کرے۔ جھگڑا کرنے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے، اخروی بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جھگڑا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنت کے درمیان میں اللہ اس کو محل دے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ سے بچتا ہو۔ آج ہم جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے درمیان میں، بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کو محل دے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ سے بچتا ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت میں جنت کے درمیانی حصے میں ایک اچھا اور خوبصورت محل عطا فرمائے گا۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہم کتنا جھوٹ سے بچتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو بچنے کی فکر کریں، جھوٹ بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، جنت میں سب سے اونچے اور خوبصورت محل اللہ اس کو دے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جنت میں سب سے اونچا، سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل اللہ اس کو عطا کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہو۔ ایسے انسان کو اچھا اخلاق والا کہتا ہے۔ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے اونچا، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا محل عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے۔ نمبر 4، قرآن کی روشنی میں اللہ نے ہم انسانوں کی جو خامیاں بیان کی ہے اس میں سے نمبر 4 ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا جلد باز، انسان کے اندر جلد بازی ہے، ہر کام میں جلد بازی۔ کسی کام کا ارادہ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ کل چھوڑ ابھی ہو جانا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز۔ جلد بازی اچھی صفت نہیں ہے، خامی ہے یہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کوئی کام کسی سے ہم نے کہا تو چاہتے ہیں کہ پلک جھپک دے وہ کام ہو جائے، شام ہونے سے پہلے وہ کام ہو جائے۔ جلد بازی،
اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جلد بازی میں تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ بائک اور کار چلاتے ہیں تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی کا نتیجہ ہے، ایک موٹی مثال ہے۔ آدمی اطمینان سے سفر کرے، اطمینان سے گاڑی چلائے، اطمینان سے چلے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جلد بازی کے نتیجے میں ہم بائک سے ٹکرا جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں، تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹرافک کا نظام ہے، آج کل کافی ٹرافک ہے روڈ سڑکوں پہ، ہم اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ہارن دباتے رہتے ہیں، پیچھے والا اتنی جلدی میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ انسان کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والا جو ہم سے سامنے سواری پہ ہے وہ بھی ہم سے جلدی میں ہے، وہ بھی گھر کو جانا چاہتا ہے، وہ بھی آفس پہنچنا چاہتا ہے، پھر ہم پیچھے ہیں تو ان کو ہارن دبا کر کے تکلیف دینا ہو دیتا ہے۔ تو انسان جلد باز ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی شیطانی عمل ہے، شیطانوں کا کام ہے۔ تو اس لیے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن نے ہم انسانوں کی جو خامیاں بیان کیا اس میں سے خامی یہ ہے کہ ہم عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں سکون سے، اطمینان سے، سمجھ کر، حالات کو دیکھ کر کے، موقع محل کو سمجھ کر کے، جلد بازی سے جو بھی انسان کام لیا ہے اور جلد بازی میں جو فیصلہ لیا ہے وہ انسان نقصان میں پڑ گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ کریں۔ نمبر 5، ان الانسان لکنود، اللہ نے ہم انسانوں کی خامیاں بیان کرتے فرما رہا ہے کہ انسان بڑا بخیل ہے۔ ان الانسان لکنود، انسان بڑا بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا وہ۔ آج اللہ نے ہمیں ثروت دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ جو دیا ہے اس میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں۔ جمع کرنا، جمع کر کے رکھ لینا، اکٹھا کر لینا، یہ بخل کی علامت ہے، بخیل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجر، مکمل کی آیت ہے۔ یہ آیت کے بارے میں آیا ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی کی توصیف بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بے شمار خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی خوبی کو بیان کرنے فرمایا الذین ينفقون باللیل والنہار، یہ وہ انسان ہے جو دن میں بھی اور رات میں بھی خرچ کرتا ہے، سرا وعلانیہ، چھپا کر کے بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو انسان کو خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی خامیوں میں سے خامی یہ ہے کہ انسان بخیل ہے، بخالت سے کام لیتا ہے، اور جب انسان بخالت کرتا ہے تو اس کا وہ مال جہاں خرچ ہونا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، تو اس کا وہ مال کسی غلط کام میں، کسی غلط جگہ پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ چند خامیاں تھیں، چونکہ وقت مختصر ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خامیوں پہ نظر رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا، ضعیف بنایا، تکبر نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جلد باز کہا ہے، جلد بازی سے کام نہ لیں، سکون اطمینان سے کام کریں، بخالت کو چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔